تو مثالوں کے ساتھ اس کی تطبیق. قاعدہ کیا تھا؟ الیقین لا یزول بالشک. یقین جو ہے وہ شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے. اس کی ایک مثال مفقود الخبر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مفقود الخبر یعنی ایسا شخص جس کا کچھ عطا پتہ نہ ہو. ایسا شخص جس کا کچھ عطا پتہ نہیں. 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال پہلے وہ آدمی غائب ہوا، پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے. تو ایسا آدمی جو مفقود الخبر ہو، کئی سالوں تک گھر واپس نہ آیا ہو، تو اس کو مردہ قرار دیا جائے یا زندہ؟ اس کو مردہ قرار دیا جائے یا زندہ؟ اور اس کی بیوی کا نکاح ختم مانا جائے یا باقی مانا جائے؟ کیا خیال؟ اب دیکھیے، جب وہ یہاں سے گیا تھا تو زندہ تھا، تو اس کے زندہ ہونے کا یقین ہے کہ نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے گیا تھا تو زندہ تھا، اس کے زندہ ہونے کا یقین ہے. اور وہ مر گیا ہے یا نہیں مرا ہے، اس میں شک ہے. تو الیقین لا یزول بالشک والے قاعدے کو دیکھتے ہوئے اس کو مردہ مانیں گے یا زندہ؟ بولیے. الیقین لا یزول بالشک کے قاعدے کو دیکھتے ہوئے مفقود الخبر کو زندہ مانیں گے. ٹھیک ہے، اس کو زندہ مانیں گے. لکھ لیجیے مثال کو. نمبر کی مثال کا لکھیے. مفقود الخبر کو زندہ مانا جائے گا اس لیے کہ جب تو یہاں سے گیا تھا، گھر سے گیا تھا، تو وہ زندہ تھا، تو اس کی زندگی کا یقین ہے، موت کے بارے میں شک ہے. زندگی کا یقین ہے اور موت کے بارے میں شک ہے. والیقین لا یزول بالشک. اچھا، جب آدمی زندہ ہے اور اس نے طلاق نہیں دی ہے تو عورت کا نکاح باقی مانا جائے گا یا ختم مانا جائے گا؟ عورت کا نکاح باقی مانا جائے گا. جب وہ آدمی گیا تھا تو اس کا نکاح باقی تھا، تو اس کے نکاح کے بقا کا یقین ہے، ختم ہونے کا شک ہے، تو اس کا نکاح باقی مانا جائے گا. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک اس عمر کے تمام لوگ نہ مر جائیں اس وقت تک کہ اس کی بیوی کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک اس شوہر کے عمر کے تمام حضرات انتقال پرمرال نہ کر جائیں اس وقت تک کہ اس کو شادی کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں عورت کے حقوق بہت زیادہ تلف ہو رہے ہیں، ضائع ہو جائیں گے. اور بطور خاص اس فتنہ و فساد کے زمانے میں کسی عورت کو اتنے دن تک انتظار کرانا، پھر اس کی شادی کرانا، آپ خود سوچیے کتنی بڑی مصیبت کا کام ہے. جب اس کی زندگی مرنے کے قریب وہ عورت ہو جائے، زندگی ختم ہونے کے قریب ہو جائے، تو شادی کی اجازت دینا غیر معقول ہے. اس لیے اس دور کے فقہاء امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرواتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ 4 سال تک کے انتظار دیکھا جائے گا، اس کے بعد قاضی نکاح کو فسخ کر دے گا. بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد قاضی شریعت نکاح کو فسخ کر دے گا، وہ عورت اپنی دوسری شادی کر لے گی. جس کی تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو الحیلۃ الناجزہ میں دیکھیے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الحیلۃ الناجزہ للحلیلۃ العاجزہ. الحیلۃ الناجزہ، کامیاب ہیلا، للحلیلۃ العاجزہ، پریشان بیوی کے لیے. تو پریشان عورت کے لیے ایک انہوں نے اس میں تمام علماء سے رائے لے کر متفقہ بات لکھی ہے. تو ایک مثال آپ کے سامنے مفقود الخبر کے زندہ ہونے کی آئی، اور اسی کے ضمن میں دوسری مثال مفقود الخبر کی بیوی کے نکاح کے باقی رہنے کا آیا. وہ الگ بات ہے کہ اس دور فتنہ و فساد میں اس قول پر فتویٰ نہیں ہے، اس لیے کہ عورت کے حقوق بہت زیادہ تلف ہو جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کی حفاظت کرنا، عفت و پاک دامنی کی حفاظت کرنا مشکل ہوگا. دوسرا مشہور جو ہے وہ یہ ہے، دوسری مثال لکھ لیجئے کہ ایک آدمی نے وضو کیا تھا، پھر اس کو شک ہوا کہ اس کا وضو باقی ہے یا نہیں.
سمجھ رہے ہیں؟ تو وضو کرنا یقینی ہے جبکہ وضو کا ٹوٹنا مشکوک ہے. والیقین لا یزول بالشک، والیقین لا یزول بالشک، اس لیے اس کا وضو باقی مانا جائے گا، اس لیے اس کا وضو باقی مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اس کا وضو کیا ہے؟ باقی مانا جائے گا. اسی طریقے سے کسی آدمی نے روزہ رکھا، کسی آدمی نے روزہ رکھا، اب اس کو عصر کے بعد یہ خیال آتا ہے کہ شاید ہم نے دن میں ایک مرتبہ پانی پی لیا تھا. عصر بعد اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے پانی پی لیا کہ نہیں پیا ہے. تو کہتے ہیں اس کا جو ہے روزہ باقی مانا جائے گا، اس لیے کہ روزہ رکھے رہنے کا اس کو یقین ہے اور روزہ ٹوٹنے کا شک ہے. وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ. کچھ جدید مثالیں لیجئے، کچھ جدید مثالیں لیجئے. کوئی آدمی فلائٹ سے سفر کر رہا ہو، کوئی آدمی فلائٹ سے سفر کر رہا ہو اور پلین کریش ہو جائے. کریش جانتے ہیں؟ پلین کیا ہے؟ کریش ہو جائے، خراب ہو جائے یا کہیں گر جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان میں سے کوئی بھی شخص زندہ نظر نہ آئے، ان میں سے کوئی بھی شخص زندہ نہ ملے، اور ایک آدمی کی نعش نظر نہ آئے، تو اس آدمی کو زندہ مانیں گے یا مردہ؟ اس آدمی کو زندہ مانا جائے گا یا مردہ؟ ایسے آدمی کو مردہ مانا جائے گا، اس لیے کہ اتنی اونچائی سے اگر ہوائی جہاز گرتا ہے اور سارے لوگ مر جاتے ہیں تو اس آدمی کا مر جانا یقینی معلوم ہوتا ہے. کیا خیال؟ اس کے زندہ رہنے میں یہاں پہ شک ہوگا، مر جانا یقینی معلوم ہوتا ہے. اس لیے کہ ہوائی جہاز کیا نام ہے 2-3 ہزار فٹ اونچائی پہ اڑتا ہے، وہاں سے گرا، سارے لوگ مر گئے، ایک آدمی نہیں مل پا رہا ہے، تو اس کو یہی مانا جائے گا کہ اسی کے اندر کہیں جل ول کے ختم ہو گیا ہوگا. اس لیے کہ یہاں پر اس کے مرنے کا یقین ہے، زندگی کے بارے میں شک ہے. کیا خیال آپ لوگوں کا؟ اس لیے الیقین لا یزول بالشک. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح دیکھیے سیریس کوئی مریض ہو، کوئی سیریس مریض اسپتال کے پاس پایا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر اس کا علاج اور آپریشن کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی اجازت کے بغیر اس کا آپریشن اور علاج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، بغیر اس کے گھر والوں کے بھی اس کا علاج اور آپریشن کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ایسے سیریس آدمی کے علاج کا اور آپریشن کا اجازت دینا یقینی ہے اور اجازت نہ ملنا مشکوک ہے. کیا خیال ہے؟ کہ کسی کے گھر کا آدمی، وہ آدمی کہ بھائی اس کا تو فوراً علاج ہونا چاہیے، تو علاج کی اجازت ملنا یقینی درجے میں ہے اور اجازت نہ ملنا یہ شک کے درجے میں ہے. والیقین لا یزول بالشک، والیقین لا یزول بالشک. جی ہاں، کوئی آدمی کسی کمپنی کا موبائل خرید کے لے کر آئے، کوئی آدمی کسی کمپنی کا موبائل خرید کے لے کر آئے، نیا موبائل نیا سیٹ لے کر آئے،
اور اس کی وارنٹی اور گارنٹی کچھ بھی نہ ہو، اس کی وارنٹی اور گارنٹی کچھ بھی نہ ہو، 2 دن کے بعد جا کے کہتا ہے کہ یہ موبائل خراب تھا، 2 دن کے بعد جا کے کہتا ہے کہ موبائل خراب تھا، اس کو واپس کر لو، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ واپس کرنا پڑے گا یا نہیں۔ عام طور سے کمپنیاں جو موبائل دیتی ہیں، نیا موبائل نیا سامان، وہ اچھا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ یا دلیل نہیں ہے کہ وہ موبائل صحیح تھا یا خراب تھا۔ موبائل کے صحیح ہونے یا خراب ہونے کے بارے میں دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کمپنی والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب موبائل دیا تھا تب صحیح تھا، یہ کہہ رہا کہ جب تم موبائل دیا تبھی سے خراب تھا، ہم نے آج جا کے پیک کھولا تو ہم کو سامان خراب نکلا ہے، وارنٹی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ تو نیا سامان یقینی طور پر اچھا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نیا سامان، نیا موبائل یقینی طور پر اچھا ہوتا ہے اور اس کے خراب ہونے میں شک ہوتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے، 99% اچھا سامان رہتا ہے۔ اس لیے نئے موبائل کا اچھا ہونا یقینی درجے میں ہے اور خراب ہونا یہ شک کے درجے میں ہے۔ وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ۔ کس کی بات مانیں گے یہاں پر آپ؟ کمپنی والے کی بات مانیں گے یا خریدار کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ کمپنی کی بات مانیں گے یا خریدار کی بات مانیں گے؟ دونوں میں سے کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ موبائل اچھا تھا یا خراب تھا۔ بعد میں معاملہ پیش آ رہا ہے تو یقین یہی ہے کہ موبائل جب لیا ہوگا تو اچھا لیا ہوگا، یہ گڑبڑ کر کے خود لے کر آیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ایسی آج کے زمانے میں ہو سکتی ہیں جن میں الیقین لا یزول بالشک والے قاعدے کو آپ فٹ کر سکتے ہیں۔ ایک مثال اور لیجئے، ہم لوگ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی باوضو آدمی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے اور اس کو شک یہ ہو کہ خون نکل آیا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے ہم لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں، خون نہیں نکلتا ہے، تو ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے خون کا نہ نکلنا یقینی ہے، جبکہ خون کا نکلنا اس کا مشکوک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب کوئی 1 سال کے بعد کرے گا تو خون تو نکلے گا ہی، آپ خود بہت دن کے بعد کریں گے، 2 مہینہ 3 مہینہ کے بعد ٹوتھ پیسٹ پہلی مرتبہ کرو گے تو خون تو نکل آئے گا، لیکن جو آدمی یومیہ کرتا ہے اس کو خون نہیں نکلتا ہے۔ جو آدمی یومیہ کرتا ہے اس کو، یا خون کا اثر آپ کو معلوم ہو، جیسے مثال کے طور پر آپ کولگیٹ کریں گے تو کولگیٹ میں اگر خون نکلا ہوگا تو اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، لیکن اگر کلوز اپ کریں گے، تب کلوز اپ کریں گے یا لال دنت منجن کریں گے تو لال دنت منجن اور کلوز اپ میں خون کا اثر آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا وضو تو ٹوٹ گیا ہوگا، کہیں ہو سکتا ہے خون نکل آیا ہو۔ کہتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کے کرنے سے خون کا نہ نکلنا یقینی ہے اور خون کا نکل آنا شک کے درجے میں ہوتا ہے۔ وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، اس طریقے سے بہت سارے مسائل میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ قاعدہ وہاں پر فٹ ہوتا نظر آئے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد کون سا قاعدہ ہے؟ قاعدہ نمبر 4 لکھیے، قاعدہ نمبر 4۔ یہ دیکھیں، قاعدہ نمبر 4 ہے الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، لکھ لیجیے اپنے اس پہ، قاعدہ نمبر 4 الاصل بقاء ما کان علی ما کان۔ ہر قاعدے کے لیے نیا صفحہ لکھیے، چھوڑنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ مادہ نمبر 5 ہے، قاعدہ نمبر 4 ہے۔
مادہ نمبر 5 ہے، قاعدہ نمبر 4 ہے، اس لیے کہ مادہ نمبر 1 میں فقہ سے متعلق باتیں بتائی تھی، اس میں کوئی قاعدہ نہیں تھا. لکھ لیا آپ نے؟ تو قاعدہ نمبر 4 لکھا الاصل بقاء ما کان. آگے لکھیے اور اسی کا دوسرا جز ہے، اور اسی کا دوسرا جز ہے حتی یدل الدلیل علی خلافہ، حتی یدل الدلیل علی خلافہ، حتی یدل الدلیل علی خلافہ. لکھا آپ نے؟ پورا قاعدہ اس طرح ہوا الاصل بقاء ما کان علی ما کان حتی یدل الدلیل علی خلافہ. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اصل یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے باقی تھی اب بھی باقی ہو. الاصل بقاء ما کان علی ما کان، اصل یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے باقی تھی اب بھی ہو. شیخ عمار تم سو رہے ہو پھر تم کو نیند آ رہی ہے، آنکھ چیر چیر کے دیکھنے کی کوشش کرو، منہ ہاتھ دھو کے بیٹھا کرو. ہاں، یہاں تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل دلالت کرے، یعنی جو چیز پہلے سے باقی تھی اس کو اب بھی باقی مانا جائے گا، الا ایک ہی دلیل کو ایسی قائم ہو جائے جو اس کے خلاف ہو. مثال کے طور پر کسی آدمی کا وضو تھا، اب وہ اب بھی وضو باوضو مانا جائے گا حتی یدل الدلیل، لیکن اگر اس نے پیشاب کر لیا ہے تو وضو ٹوٹ گیا. تو ایک دلیل آئی کہ نہیں آئی؟ وضو کے ختم ہونے کی دلیل یہ آئی کہ اس نے استنجا فرمایا ہے، تو اس کا استنجا فرمانا یہ اس کے حتی یدل الدلیل علی خلافہ ہو گیا. تو جب تک کہ آدمی کے اس عمل کے خلاف یا اس چیز کے خلاف دلیل نہ پائی جائے وہ چیز باقی مانی جائے گی، وہ چیز باقی مانی جائے گی. کسی آدمی نے نکاح کیا، ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سمجھیے خالی پہلے ہم لکھائیں گے خود، ٹھیک ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، سمجھیے، ہم ساری چیز لکھا دیں گے. کسی آدمی نے نکاح کیا، نکاح کیے ہوئے 25-30 سال گزر گئے، میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی، تو نکاح کو باقی مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، نکاح 25 سال پہلے کیا تھا اس وقت باقی تھا، اب بھی وہ باقی مانا جائے گا. لیکن بیچ میں اگر اس نے میسج کے ذریعے سے طلاق دے دی ہو تو حتی یدل الدلیل علی خلافہ اگر آ گیا تو پھر نکاح ختم مانا جائے گا. کیا خیال؟ تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان حتی یدل الدلیل علی خلافہ، اصل یہ ہے. ہاں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ شاداب ٹرسٹ میں آپ پریشان نہ ہوں. تو اصل یہ ہے کہ جو چیز پہلے سے باقی تھی وہ اب بھی باقی ہو، یہاں تک کہ اس کے خلاف دلیل قائم ہو جائے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اب لکھیے تاصیل، اس قاعدے کی اصل. ساری چیزیں لکھا تو دے رہے ہیں لیکن اس کو اپنے نام سے چھپوا نہیں دینا کہ بعد میں چل کے آپ لوگوں نے اپنے نام سے چھپوا دیا، ساری محنت ہم کر رہے ہیں اور آپ نے لکھ دیا مولانا شاداب شبیر صاحب قاسمی نقشبندی حررہ. ساری محنت ہم کریں، بعد میں آپ نے اپنے نام سے چھپوا دیا. سب تو مل ہی جا رہا ہے، ترجمہ بھی مل رہا ہے، اس قاعدے کی اصل کیا ہے، تشریح و تحلیل کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس کی مثالیں کیا، جدید تطبیقات سب مل رہا ہے. بس آگے خالی اس کو کمپیوٹر پہ سے لکھوانا ہے اور اپنے نام سے چھپوانا ہے. تو یہ امانت میں خیال نہیں کرنا، پوری ایمانداری سے پڑھا رہا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم ہی چھپائیں گے تو نہیں چھپانا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے اصل کیا ہے. اس قاعدے کی اصل وہی روایت ہے جو خروج ریح کے سلسلے میں ہے، یعنی لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، متفق علیہ. اس سے پہلے اصل آ چکی ہے الیقین لا یزول بالشک میں، یہی اصل آئی تھی، یہی تاصیل آئی تھی، وہی تاصیل یہاں پر بھی. یہ سارے بھی نہیں کہا تھا کہ دونوں سیم لگ رہا ہے،
پہلا والا یہ والا ایک طرح لگ رہا تھا نا، تو دونوں کی اصل ایک ہے، دونوں کی اصل ایک ہے. لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، متفق علیہ، روایت متفق علیہ ہے. حوالہ لکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ، المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 287. المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 287. لکھا آپ نے؟ یہ ہو گیا. لکھیے یہ قاعدہ اور استصحاب کا قاعدہ، یہ قاعدہ اور استصحاب، استصحاب کیا بھی سمجھائیں گے آپ کو. یہ قاعدہ اور استصحاب تقریباً ایک ہی ایک ہیں. یہ قاعدہ اور استصحاب تقریباً ایک ہیں. چنانچہ ڈاکٹر علی احمد ندوی لکھتے ہیں، چنانچہ ڈاکٹر علی احمد ندوی لکھتے ہیں الاصل بقاء ما كان على ما كان، الاصل بقاء ما كان على ما كان، وهو المسمى في العرف الاصولي، مسمى سمى يسمى تسمية کا مفعول، وهو المسمى في العرف الاصولي باستصحاب الحال، باستصحاب الحال، باستصحاب الحال. لکھیے حوالہ لکھیے موسوعۃ القواعد للندوی، موسوعۃ القواعد للندوی جلد 1 صفحہ 157، جلد 1 صفحہ 157. ایک حوالہ اور لکھیے المعیار المعرب، المعیار المعرب للونشریسی، للونشریسی، المعیار المعرب للونشریسی جلد 4 صفحہ 424، جلد 4 صفحہ 424. دیکھا ہم نے. تو یہ دیکھیے کیا بتایا ان کے اندر کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، یہ جو قاعدہ ہے اسی کو اصولیین کے عرف میں استصحاب حال بھی کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اصولیین کے ہاں یعنی علم اصول فقہ میں، اصول فقہ میں جس کو استصحاب کہتے ہیں اسی کو قواعد فقہیہ میں الاصل بقاء ما کان علی ما کان کہا جاتا ہے. تو استصحاب اور یہ قاعدہ تقریباً ایک دوسرے سے کافی ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ قاعدہ پہلے والے قاعدے سے یہ قاعدہ پہلے والے قاعدے سے کافی ملتا جلتا ہے. قاعدہ پہلے والے قاعدے سے کافی ملتا جلتا ہے، لیکن اس قاعدے سے ایک اہم جزئیہ متفرع ہوتا ہے، ایک اہم جزئیہ متفرع ہوتا ہے جسے استصحاب کہتے ہیں، جسے استصحاب کہتے ہیں.
جسے استصحاب کہتے ہیں. استصحاب کی تعریف لکھیے. استصحاب کی تعریف یہ ہے استصحاب کی تعریف یہ ہے الاستصحاب استصحاب سمجھتے ہیں؟ پہلے سین پھر تے پھر صاد پھر بڑا ہا. الاستصحاب بقاء ما کان علی ما کان بقاء ما کان علی ما کان لانعدام المغیر. لانعدام انعدم ینعدم انعداما کا مصدر ہے. لانعدام المغیر غیر یغیر کا اسم فاعل. الاستصحاب بقاء ما کان علی ما کان لانعدام المغیر، یعنی جب تک کسی چیز کو بدلنے والی کوئی چیز نہ ہو. دیکھیے، یعنی جب تک کسی چیز کو بدلنے والی کوئی چیز نہ ہو تب تک اس چیز کو اپنے اصل پر ہی باقی رکھا جائے. تب تک اس چیز کو اپنے باقی رکھا جائے، اسی کو استصحاب کہتے ہیں. تو دیکھا تقریباً دونوں ایک چیزیں ہیں کہ نہیں، استصحاب اور ملتی جلتی ہیں. دونوں کی تعریف بھی ایک جیسی ہے. الاستصحاب بقاء ما کان علی ما کان لانعدام المغیر، اور الاصل بقاء ما کان علی ما کان حتی يدل الدلیل علی خلافہ. تعبیر کا صرف فرق ہے. حوالہ لکھیے التعریفات الفقہیہ. التعریفات الفقہیہ للمجددی. مجددی سے مراد کون ہیں؟ عمیم الاحسان مجددی، قواعد الفقہ والے. التعریفات الفقہیہ للمجددی صفحہ 111. صفحہ 111. دیکھیے، استصحاب کے اصولیین کے ہاں دو قسمیں ہیں. استصحاب کی اصولیین کے ہاں دو قسمیں ہیں. استصحاب کی اصولیین کے ہاں دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، استصحاب الماضی بالحال. نمبر ایک کیا ہے؟ استصحاب الماضی بالحال. استصحاب الماضی بالحال بریکٹ میں لکھیے، یعنی جو چیز ماضی میں تھی اس کو حال میں بھی مانا جائے. جو چیز ماضی میں تھی اس کو حال میں بھی مانا جائے. جیسے مفقود الخبر والی بات اور وضو والی بات. جیسے مفقود الخبر والی بات اور وضو والی بات، جس کا ذکر اس سے پہلے والے قاعدے میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اشارہ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے مفقود الخبر والی بات، جو کہ وہ آدمی زندہ تھا اس لیے اس کو زندہ مانا جا رہا ہے. وضو باقی تھا اس لیے اب بھی باقی مانا جا رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استصحاب الماضی بالحال. جو چیز ماضی میں تھی اس کو حال میں بھی مانا جائے. دوسری قسم کیا ہے؟ استصحاب الحال بالماضی. استصحاب الحال بالماضی. یہ دیکھیں صاحب، استصحاب الحال بالماضی بریکٹ میں لکھیے، یعنی جو حکم حال میں ہے وہی ماضی میں مانا جائے. الٹا ہو گیا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلے تک کہ ماضی والا حکم حال میں لگا رہے تھے، اس میں کیا ہے؟ حال والا حکم ماضی میں لگا رہے ہیں. استصحاب الحال بالماضی، یعنی جو حکم حال میں ہے وہی ماضی میں بھی مانا جائے. استصحاب الحال بالماضی لکھیے، استصحاب الحال بالماضی استصحاب الماضی کے بالکل الٹا ہے.
ہے کہ نہیں الٹا؟ اس میں ماضی کو حال میں فٹ کیا جا رہا تھا، اس میں حال والے کو ماضی میں فٹ کیا جا رہا ہے. تو لکھیے کہ استصحاب الحال بالماضی والا استصحاب الماضی کے الٹا ہے، اسی لیے اس کو استصحاب معکوس، اسی لیے اس کو استصحاب معکوس یا تحکیم حال کہتے ہیں. استصحاب معکوس یعنی الٹا استصحاب. ہونا چاہیے تھا کہ ماضی والے کو حال میں فٹ کیا جائے، لیکن یہاں حال والے کو ماضی میں فٹ کیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو استصحاب معکوس یا تحکیم حال کہتے ہیں. تحکیم حال کہتے ہیں. اس کا حوالہ لکھیے درر الحکام جلد 1 صفحہ 23. درر الحکام جلد 1 صفحہ 23. تو استصحاب الماضی بالحال کی تو مثال آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جیسے مفقود الخبر کہ بیوی کا مسئلہ ہے، اس کے مرنے کا مسئلہ ہے، تو پہلے زندہ تھا اب بھی زندہ مانا جا رہا ہے، پہلے نکاح تھا اب بھی نکاح مانا جا رہا ہے، وضو والی بات پہلے وضو تھی اب بھی وضو باقی مانا جا رہا ہے. استصحاب الحال بالماضی کی مثال ذرا لکھیے. اس کی مثال یہ ہے سمجھ رہے ہیں؟ اس کی مثال کیا ہے کہ ایک آدمی کے پرنالے کا پانی دوسرے کے گھر میں گر رہا ہے. ایک آدمی کے پرنالے کا پانی دوسرے کے گھر میں گر رہا ہے. دوسرے کے گھر میں گر رہا ہے اور معلوم نہیں ہے کہ یہ کب سے گر رہا ہے، اس کی تاریخ نہیں معلوم ہے. دادا کے زمانے سے گر رہا ہے کہ پر دادا کے زمانے سے گر رہا ہے کہ لکڑ دادا کے زمانے سے گر رہا ہے کہ سکڑ دادا کے زمانے سے گر رہا ہے، پتہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کے گھر پرنالے کا پانی دوسرے کے آدمی میں گر رہا ہے اور معلوم نہیں کب سے گر رہا ہے. گھر والا جا کر قاضی کے ہاں دعویٰ کرتا ہے کہ پانی روک دیا جائے اور نالا ختم کر دیا جائے. گھر والا جا کر دعویٰ کرتا ہے کہ پرنالہ روک دیا جائے. اور پرنالے والا کہہ رہا ہے کہ پانی بہنے دیا جائے اور نالا ختم نہ کیا جائے ورنہ ہماری چھت گر جائے گی پانی جمع ہونے سے. پرنالے والا کہہ رہا ہے کہ پانی جو ہے جاری رکھا جائے اور گھر والا کہتا ہے کہ کیا جائے. تو اب بتائیے قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ قاضی فیصلہ کیا کرے گا؟ قاضی استصحاب الحال بالماضی کو دیکھتے ہوئے قاضی استصحاب الحال بالماضی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ وقت نزاع پانی بہ رہا تھا کہ نہیں. وقت نزاع اگر پانی بہ رہا ہے تو اس حال کو پہلے سے مانا جائے گا، استصحاب الحال بالماضی. اب پانی گر رہا ہے تو گویا کہ یہ پہلے سے پانی گرتا آ رہا ہوگا، اس کو باقی رکھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک مثال لکھیے. کسی عورت کے بارے میں دو لوگوں نے دعویٰ کیا یہ میری بیوی ہے. کسی عورت کے بارے میں، شبیر تو نہ ہنس رہے ہیں، ہو سکتا ہے دعویٰ کرنے والے شبیر بھی رہے ہوں، یہ سوچ رہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو جائے. کسی عورت کے بارے میں دو لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ میری بیوی ہے اور دونوں کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے. دونوں کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے تو قاضی استصحاب الحال بالماضی کے پیش نظر استصحاب الحال بالماضی کے پیش نظر دیکھے گا کہ وہ عورت فی الحال کس کے گھر میں ہے. وہ عورت فی الحال کس کے گھر میں ہے.
جس کے گھر میں ہوگی اسی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. تو دیکھیے حال میں بیوی جہاں جس کے گھر میں موجود ہے ماضی سے لے کے جا رہے کہ نہیں جا رہے ہیں, بیوی اس کی پہلے سے ہے. دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی گواہ نہیں ہے, گواہان سب انتقال ملال ہو چکا ہے. تو قاضی کیا کرے گا, جس کے گھر میں فی الحال وہ عورت ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کرے گا استصحاب الحال بالماضی کو دیکھتے ہوئے. تو یہ قاعدہ فٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لہذا جس کے گھر میں وہ ہوگی اسی کی بیوی مانی جائے گی, اسی کی بیوی مانی جائے گی. اور اس کی کئی مثالیں ہیں لیکن وقت کی تنگ دامنی ہے, اس کی وجہ سے اتنی تفصیل کافی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ استصحاب بھی ملتا جلتا ہے اسی قاعدے سے. استصحاب کی دونوں قسمیں آپ کے سامنے آ گئی, دونوں کی مثالیں آ گئی. اب آئیے اصل قاعدے پر. ٹھیک ہے, اب آئیے کیا اصل قاعدے پر آتے ہیں. اصل قاعدے کا مطلب یہ ہے, لکھیے مفہوم قاعدے کا مفہوم. قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کے لیے جو چیز ماضی میں ثابت تھی کسی چیز کے لیے ماضی میں جو چیز ثابت تھی اس کو اب بھی ثابت مانا جائے. جب تک کہ اس کے خلاف کوئی ایسی دلیل نہ قائم ہو جو اس حکم کے ختم ہونے کا تقاضا کرتی ہو. جب تک کہ اس کے خلاف کوئی ایسی دلیل قائم نہ ہو جو اس کے ختم ہونے کا تقاضا کرتی. تفصیل کے لیے دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 145. تفصیل کے لیے دیکھیے القواعد الکلیہ صفحہ 145. صفحہ 145. اب آتے ہیں اس کی تطبیقات, قاعدے کی تطبیقات. لکھیے کسی جگہ پر بہت دنوں سے مسجد بنی ہوئی ہے. کسی جگہ پر بہت دنوں سے مسجد بنی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ کب سے بنی ہوئی ہے, اور کسی کو پتہ نہیں کہ کب سے بنی ہوئی ہے. اب ایک آدمی آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری زمین ہے. اب ایک آدمی آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میری زمین ہے اور اس کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے, اور اس کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے. تو اس قاعدے کی روح سے اس شخص کا دعویٰ باطل ہوگا. تو اس قاعدے کی روح سے اس کا دعویٰ باطل ہوگا اور مسجد مسجد ہی رہے گی, اور مسجد مسجد ہی رہے گی. الاصل بقاء ما کان علی ما کان ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن بتائیے اگر اس کے پاس بینہ بھی ہو تو حتی يدل الدلیل علی خلافی پھر ہو جائے گا. کیا خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر بینہ, چونکہ بینہ مضبوط ہوتا ہے نا, بینہ مضبوط ہوتا ہے تو حتی يدل الدلیل علی خلافی ہو جائے. ایک مثال اور لکھیے, اگر کوئی آدمی رات کے آخری حصے میں یہ سمجھ کر سحری کر لیتا ہے کہ ابھی رات باقی ہے, اگر کوئی آدمی رات کے آخری حصے میں یہ سمجھ کر سحری کر لیتا ہے کہ ابھی رات باقی ہے,
اور بعد میں اس کو شک ہوا کہ طلوع فجر ہو چکا تھا، اور بعد میں اس کو شک ہوا کہ طلوع فجر ہو چکا تھا، تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان کو دیکھتے ہوئے اس کا روزہ مانا جائے گا، کیونکہ رات پہلے سے چلی آ رہی ہے نا۔ اچھا، مجیب الرحمان کہاں دھیرے دھیرے، اچھا، تو رات کے آخری حصے میں کوئی آدمی رات سمجھ کر سحری کر لیتا ہے، بعد میں اس کو شک ہوتا ہے کہ طلوع فجر ہو چکا ہے، تو بتائیے رات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ رات کا ہونا یہاں پر اصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رات کا ہونا الاصل بقاء ما کان علی ما کان، رات کا ہونا اصل ہے، اور دن کا نکلنا یہ کیا ہے؟ اصل نہیں ہے، چونکہ جو چیز پہلے سے چلی آ رہی وہ ابھی بھی چلی، اس کو مانا جائے ابھی بھی تو رات ہی مانا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر اس کو بالجزم معلوم ہو جائے، سحری کھانے کے بعد جا کے گھڑی دیکھا تو معلوم ہے تو 15 منٹ ہو چکا ہے، تو اب حتۃ اللہ دلیل والا خلاف ہی ہو گیا۔ گھڑی وغیرہ نہ ہو، ٹائم وغیرہ نہیں جان پا رہا ہے، الارم بھی نہیں اس کے پاس ہے، تو پھر یہ صورت ہے کہ اس کا روزہ مانا جائے گا، کیونکہ اصل یہ کہ جو چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کو اب بھی باقی مانا جائے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کی کچھ جدید مثالیں لے لیجئے، اس کی کچھ جدید مثالیں لیجئے۔ مسجد کی ٹنکی میں چوہا گر کر مر گیا ہے، مسجد کی ٹنکی میں چوہا گر کر مر گیا ہے، یہ بات کسی نے پھیلا دی، لیکن جب جائزہ لیا گیا تو کہیں آس پاس میں چوہا نظر نہیں آیا۔ ہم کو بھی پانی پلاؤ بھائی۔ تو کہیں نظر نہیں آیا، تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان کو دیکھتے ہوئے پانی کو پاک مانا جائے گا، پانی کو پاک مانا جائے گا، ٹنکی کا پانی پاک ہوگا۔ جی، ایک مثال اور لے لیجئے، کسی کے ہاں شادی تھی، شادی میں کوئی آدمی جنریٹر لے گیا، شادی میں کوئی آدمی جنریٹر لے گیا، اور شادی کے بعد لا کر کہہ رہا ہے کہ کرایہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ جنریٹر تیل نہیں اٹھا رہا تھا، مطلب جنریٹر کا استعمال ہی نہیں کیا ہے، تیل نہیں اٹھا رہا تھا، جنریٹر جو اس کا تیل نہیں اٹھا رہا تھا، یہ تو نہیں تھی بس پانی بیل، تو جنریٹر تیل نہیں اٹھا رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب مسئلہ یہ کہ ہو سکتا ہے جنریٹر نے خود خراب کر دیا ہو، لا کے کہہ رہا ہے۔ ویسے ہمارے یہاں عرف میں تو یہی ہے کہ آپ جنریٹر لے گئے یا تو فوراً مطلع کر دے کہ جنریٹر کام نہیں کر رہا ہے، نہیں کر رہا تو کرایہ دینا پڑے گا، لیکن نزاع کی کیفیت پیدا ہو جائے تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان کو دیکھتے ہوئے قاضی معلوم کرے گا کہ جب یہ اس سے پہلے آیا تھا جنریٹر جس کے یہاں سے، اس کے یہاں تیل اٹھا رہا تھا کہ نہیں اٹھا رہا تھا، مطلب اس سے پہلے بکنگ میں جب جنریٹر گیا تھا تو یہ تیل اٹھا رہا تھا
کہ نہیں اٹھا رہا تھا. بات سمجھ آئی؟ اگر اس وقت وہ تیل اٹھا رہا تھا، اگر وہ تیل اٹھا رہا تھا تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان کو دیکھتے ہوئے وہ تیل مانا جائے گا. اس کو کرایہ دینا پڑے گا، اس کو کرایہ دینا پڑے گا. جی ایک مثال اور لکھ لیجئے، ایک مثال اور لکھ لیجئے. عمر قید سزائے اس دور میں بہت سے لوگوں کو ہوتی ہیں. عمر قید سزائیں اس دور میں بہت سے لوگوں کو ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کو ہوتی ہیں. مثلا کالا پانی بھیج دیتے ہیں، مثلا کالا پانی بھیج دیتے ہیں. ہمارے اس میں آن لائن افتتاح کورس میں سب کالا پانی کے بھی پڑھتے ہیں. بہت احتیاط سے رہنا، پھر اپنے بلا نہ لے آپ لوگوں کو. آن لائن افتتاح کورس میں صاحب کالا پانی سے پڑھتے ہیں. ہم لوگ بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں وہاں بلا نہ لیں بھائی، تو بھیج دیتے ہیں. پھر یہ نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، مردہ ہے یا زندہ ہے. پھر یہ نہیں معلوم ہو پاتا ہے کہ وہ مردہ ہے یا زندہ ہے. تو ایسے شخص کے بارے میں الاصل بقاء ما کان علی ما کان کو دیکھتے ہوئے زندہ ہونے کا حکم لگایا جائے گا. اچھا، آن لائن افتتاح کے چرچے بہت زوروں پر ہیں ندوے میں. کس کے آن لائن کے؟ ہم لوگوں کی مخالفت والے، موافقت والے. کیا بتایا میں نے؟ تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان کو دیکھتے ہوئے ایسے لوگوں کو زندہ ہی مانا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ چلیے ماشاءاللہ، تو خوشی کی بات ہے. اس کی اور بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں. ایسی کمپنیاں جن کا حلال پروڈکٹ مشہور ہو. اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہ سور کی چربی ملاتے ہیں، جیسے ہوتا نا، کہتے کوٹ پڑا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، تو الاصل بقاء ما کان علی ما کان کو دیکھتے ہوئے ان کمپنیوں کے تمام پروڈکٹ کو جائز قرار دیا جائے گا. حتی یدل الدلیل علی خلافہ. سمجھ رہے ہیں؟ اگر تحقیق سے بات ثابت ہی ہو جائے کہ ان کے فلاں پروڈکٹ میں وہ چیز ناجائز ملی ہوئی ہے، مثلا سور کی چربی ملی ہوئی ہے، یا گائے کا گوبر ملا ہوا ہے، یا گائے کا پیشاب ملا ہوا ہے، جیسے پتنجلی والے میں کہتے ہیں لوگ، تو پتنجلی پروڈکٹ کو بھی اصلا جائز ہی آپ قرار دیں گے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ پتنجلی پروڈکٹ میں گائے کا پیشاب مکس کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کسی پیٹرول ٹنکی کے بارے میں شکایت موصول ہو کہ وہ تیل کم ڈالتا ہے گاڑی میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو کیا ہے، الاصل بقاء ما کان علی ما کان کو دیکھتے ہوئے اس کو صحیح مانا جائے گا. ہاں، اگر واقعی ثابت ہو جائے کہ وہ تیل کم دیتا ہے تو پھر اس پر کارروائی کی جائے گی. ارے ذہن کھل رہا ہے کہ نہیں کھل رہا ہے آپ کا؟ کچھ ذہن میں وسعت پیدا ہو رہی قواعد کو لے کر. اس طریقے سے بہت سارے مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جن میں آپ الاصل بقاء ما کان علی ما کان کو فٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے نوٹ، نوٹ لکھیے، نوٹ پیسے والا نہیں. لکھیے الاصل بقاء ما کان علی ما کان. نوٹ لکھیے. نعم، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ هذه الأمثلة تكون تحت اليقين لا يزول بالشك. نعم، هذا يمكن شيخ وهو المكتوب الآن. لکھیے الاصل بقاء ما كان على ما كان اور الیقین لا یزول بالشک
اور الیقین لا یزول بالشک، اور القدیم یترک علی قدمہ، اور القدیم یترک علی قدمہ، یہ تینوں قواعد بہت حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یہ تینوں قواعد بہت حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی جزئیات میں بھی یکسانیت نظر آتی ہے، اسی وجہ سے ان کی جزئیات میں بھی یکسانیت نظر آتی ہے، اور ان کی مثالیں ایک دوسرے پر منطبق ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے عمار صاحب، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو آپ بات کہہ رہے تھے وہی ہم نوٹ میں لکھانے جا رہے تھے، جو آپ کہہ رہے تھے اسی کو ہم نوٹ میں لکھانے جا رہے تھے، آگے نوٹ میں۔ تو یہ ہو گیا قاعدہ نمبر 4۔ اب آتے ہیں قاعدہ نمبر 5 پہ۔ قاعدہ نمبر 5 لکھیے کیا ہے؟ القدیم یترک علی قدمہ۔ آگے شاداب صاحب دیکھیے، آگے خود آ رہا ہے، القدیم یترک علی قدمہ، یہی بات لکھائی میں نے۔ لکھیے قاعدہ نمبر 5، لکھیے القدیم یترک علی قدمہ۔ لکھا آپ نے قاعدے کو؟ لکھیے ترجمہ: قدیم کو اس کی قدامت پر چھوڑ دیا جائے گا، قدیم کو اس کی قدامت پر چھوڑ دیا جائے گا، بریکٹ میں لکھیے یعنی باقی رکھا جائے گا، بریکٹ میں لکھیے یعنی باقی رکھا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ لکھیے لکھیے اس قاعدے کی اصل تاصیل، اس قاعدے کی اصل، لکھیے لکھیے یہ قاعدہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان ہی کی فرع ہے، یہ قاعدہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان کی فرع ہے، اس لیے اس کی اصل بھی وہی ہے، اس لیے اس کی اصل بھی وہی ہے جو اس سے پہلے والے کی ہے، جو اس سے پہلے والے کی ہے، چنانچہ صدقی بورنو لکھتے ہیں، چنانچہ صدقی بورنو لکھتے ہیں وقاعدۃ القدیم یترک علی قدمہ، وقاعدۃ القدیم یترک علی قدمہ فرع لهذه القاعدة، فرع لهذه القاعدة، فرع لهذه القاعدة، أي الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الأصل بقاء على ما كان على ما كان۔ تو دیکھا آپ نے، اس کا حوالہ لکھ لیجئے، اس کا حوالہ لکھیے موسوعۃ القواعد للصدقی بورنو، موسوعۃ القواعد للصدقی بورنو، صفحہ 191، صفحہ 191۔
دیکھا آپ نے کہ انہوں نے خود لکھ دیا ہے کہ یہ اصل اسی قاعدے کی فرع ہے. آگے لکھیے پیراگراف چینج کر لیجیے. القدیم یترک علی قدمہ کے بارے میں ڈاکٹر یعقوب با حسین لکھتے ہیں ڈاکٹر یعقوب با حسین لکھتے ہیں کہ اس میں اور الاصل بقاء علی ما کان میں اس میں اور الاصل بقاء ما کان علی ما کان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اس طور پر کہ ماکان علی ماکان والا قاعدہ اس طور پر کہ ماکان علی ماکان والا قاعدہ قدیم و حدیث دونوں کو شامل ہے. قدیم و حدیث دونوں کو شامل ہے اور یہ قاعدہ صرف قدیم سے متعلق ہے. کیا خیال؟ اور یہ قاعدہ صرف قدیم سے متعلق ہے. لکھیے المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 383. المفصل فی القواعد الفقہیہ صفحہ 383. صفحہ 383. لکھا آپ نے؟ یہ ہو گیا. اب لکھیے اس قاعدے میں ترک کا مطلب. اس قاعدے میں ترک کا یعنی یترک علی قدمہ میں ترک کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اس کو چھوڑ دیجیے پہلے. یہ لکھیے القدیم کا مطلب. یہ لکھیے پہلے القدیم کا مطلب. اس قاعدے میں جو لفظ القدیم استعمال ہوا ہے اس قاعدے میں لفظ القدیم جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد اتنا پرانا ہونا ہے اتنا پرانا ہونا ہے کہ اس کے آغاز کو جاننے والا کوئی زندہ نہ ہو. اس کے آغاز کو یعنی یہ چیز کب قائم ہوئی تھی جس کب لگی تھی وہ کوئی نہیں جانتا ہو. اس کا جاننے والا کوئی زندہ نہ ہو. مجلۃ الاحکام میں اس بارے میں لکھا ہوا ہے. مجلۃ الاحکام میں اس بارے میں لکھا ہوا ہے القدیم هو الذي لا يوجد القدیم هو الذي لا يوجد من يعرف اوله. القدیم هو الذي لا يوجد من يعرف اوله. مجلۃ الاحکام العدلیہ مادہ 166. حوالہ لکھے مجلۃ الاحکام العدلیہ مادہ 166 166. ٹھیک ہے. تو قدیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی اتنا قدیم اس کا ہونا ضروری ہے کہ کب یہ چیز قائم ہوئی تھی اس کا کوئی جاننے والا موجود نہ ہو. القدیم هو الذي لا يوجد من يعرف اوله. ٹھیک. اب دیکھیے یترکو کا مفہوم لکھیے. اس قاعدے میں یترکو کا مطلب چیز کا باقی رکھنا ہے. چیز کا باقی رکھنا ہے. طرح کا معنی چھوڑنا ہے اس کو چھوڑا رکھا جائے گا یعنی باقی رکھا جائے گا اسی حال پر. چیز کو باقی رکھنا ہے. تو ترک کا معنی یہاں باقی رکھنے کے لیے. دیکھیے والمراد من الترک فی القاعدہ
والمراد من الترك في القاعدة والمراد من الترك في القاعدة إبقاء الشيء على حاله إبقاء الشيء على حاله إبقاء الشيء على حاله. المفصل صفحہ 383 حوالہ لکھیے المفصل صفحہ 383. تو کیا مطلب نکلا؟ القدیم یترکو، قدیم کو باقی رکھا جائے گا، چھوڑے رکھا جائے گا، مطلب اس کو باقی رکھا جائے گا، علی قدمہ، اس کی قدامت پر، یعنی جس طرح وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے ویسے ہی باقی رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، لکھیے. اب لکھیے کہ تشریح لکھیے، اس قاعدے کی تشریح. یہ قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، یہ قاعدہ الیقین لا یزول بالشک اور استصحاب حال وغیرہ سے ملتا جلتا ہے، اور استصحاب حال وغیرہ سے ملتا جلتا ہے. اس قاعدے کا بنیادی مقصد یہ ہے، اس قاعدے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تمام منفعتیں جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، وہ تمام منفعتیں جو پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور ان کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے، اور ان کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ کب سے یہ سلسلہ جاری ہے، تو ان منفعتوں سے کسی کو روکا نہیں جائے گا، تو ان منفعتوں سے کسی کو روکا نہیں جائے گا، بلکہ علی حال ہی باقی رکھا جائے گا، بلکہ علی حال ہی باقی رکھا جائے گا. البتہ اس قدامت کا معیار کیا ہوگا؟ البتہ اس قدامت کا معیار کیا ہوگا، اس کی تشریح اس کے بعد والے قاعدہ نمبر 6 میں آئے گی. اس کی تشریح قاعدہ نمبر 6 میں آئے گی. حوالہ لکھیے شرح المجلہ للعطاسی، شرح المجلہ للعطاسی، جلد 1 صفحہ 23، عطاسی 23 ہے، شرح المجلہ للعطاسی جلد 1 صفحہ 23. لکھا آپ نے؟ لکھیے اس قاعدے کی شرطیں، اس قاعدے پر عمل کی شرطیں. نمبر 1، شرح المجلہ للعطاسی کا ہم نے جلد نمبر 1 صفحہ 23 بتایا ہے، جلد 1 صفحہ 23. لکھیے اس قاعدے کی شرطیں. نمبر 1، وہ قدیم خلاف شرع نہ ہو، وہ قدیم خلاف شرع نہ ہو. مثلا جیسے کہیں پر سنیما ہال کسی شہر میں بنا ہوا ہے تو کیا اس کو باقی رکھا جائے گا؟ القدیم یترک علی قدمہ، اس سنیما ہال کو باقی رکھو گے؟ فقہ نے لکھا ہے القدیم یترک علی قدمہ. کیوں؟
اس لیے کہ خلاف شرع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں پر گناہ کا اڈا قائم ہے, کئی صدیوں سے کسی کو نہیں معلوم ہے, تو کیا اس گناہ کے اڈے کو باقی رکھا جائے گا؟ آپ کہو گے القدیم یترک علی قدمی, نہیں, اس کی شرط ایک کیا ہے کہ وہ قدیم خلاف شرع نہ ہو. نمبر 2, وہ قدیم مضر فاحش نہ ہو. مضر ضرر والا مضر فاحش نہ ہو, یعنی اس میں بہت زیادہ نقصان نہ ہو. جیسے کسی آدمی کے بیت الخلاء کا جو گٹر ہوتا ہے وہ راستے پہ بہ رہا ہے, شہروں میں دیکھتے ہوں گے آپ لوگ. اب آدمی کا یہ القدیم یترک علی قدمی, اس کو پرانے حال میں چھوڑے رکھو. ارے بھائی تمہارے بیت الخلاء سے پورا معاشرہ خراب ہوا جا رہا ہے, پورے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے, جو ادھر سے گزرتا ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ کیا ہے؟ قدیم مضر فاحش نہ ہو. نمبر 3, قدیم کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. قدیم کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. تو اس سے پہلے آتا نا حتی دلت دلیل علی خلافی والی بات, وہی یہاں پر ہے. قدیم کے خلاف کوئی دلیل موجود نہ ہو. اس کا حوالہ لکھیے درر الحکام, درر الحکام جلد 1 صفحہ 25. درر الحکام جلد 1 صفحہ 25. ایک حوالہ اور لکھیے, کیونکہ یہ تینوں شرطیں ایک جگہ نہیں لکھی ہوئی ہیں. یہ تینوں شرطیں کسی کتاب میں ایک جگہ نہیں لکھی ہوئی ہیں, کئی جگہوں سے لے کر اس کو جمع کیا ہے. درر الحکام جلد 1 صفحہ 25. دوسرا حوالہ لکھیے الوجیز فی شرح القواعد صفحہ 50. الوجیز فی شرح القواعد صفحہ 50. آپ غور کیجئے کتنی قیمتی موتیاں آپ کو ہم دے رہے ہیں. جو لوگ درس سے غیر حاضر ہیں ان کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آن لائن افتاح کورس کو لوگ بدنام کرتے ہیں اس سے, لیکن پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا, غیر حاضر رہے گا تو کہاں فائدہ ہوگا. تو یہ ہو گیا. نوٹ لکھیے, نوٹ لکھیے, جس طرح فریق مخالف قدیم کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے, جس طرح فریق مخالف قدیم کو تبدیل نہیں کر سکتا ہے, اسی طرح صاحب قدیم کو بھی اختیار نہیں ہوگا. اسی طرح صاحب قدیم کو بھی اختیار نہیں ہوگا کہ فریق مخالف کی اجازت کے بغیر اس میں کچھ تبدیلی کرے. کہ فریق مخالف کی اجازت کے بغیر اس میں کچھ تبدیلی کرے. مثال کے طور پر میرے گھر کا پرنالہ ہے اور وہ ایک زمانے سے گرتا چلا آ رہا ہے, پانی بہ کے جاتا ہے آپ کے گھر دروازے کے سامنے سے, تو ہماری چھت کا پانی آپ کے دروازے بہ کے جاتا ہے, اس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. اس زمانے سے بہ رہا ابھی بہتا رہے گا, ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو وہاں سے بند کر کے آپ کے کیا کہتے ہیں دیوار کی طرف پرنالہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. دروازے سے پانی بہ کے جا رہا ہو تو چلے گا, لیکن وہاں پہ ہم بند کر کے اس پرنالے کو آپ کے دیوار کی جانب کر دیں, اس کی تغییر کی اجازت صاحب قدیم کو بھی نہیں ہوگی. حوالہ لکھ لیجئے, عبارت عربی عبارت بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ٹائم بہت کم ہے. حوالہ لکھیے القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ. القواعد الفقہیہ وتطبیقاتها فی المذاہب الاربعہ جلد 1 صفحہ 251. جلد 1 صفحہ 251. القواعد الفقہیہ جلد 1 صفحہ 251. ٹھیک ہے. اب لکھیے مثالوں کے ساتھ تطبیق. اس کی مثال تطبیق لکھیے. نمبر 1,
کسی کی چھت کا پانی کسی کے دروازے کے سامنے سے بہتا ہے کسی کی چھت کا پانی کسی کے دروازے کے سامنے سے بہتا ہے اور بہت زمانے سے ایسا ہوتا آ رہا ہے تو اس پانی کو روکا نہیں جائے گا بلکہ بہنے دیا جائے گا تو اس پانی کو روکا نہیں جائے گا بلکہ بہنے دیا جائے گا دوسری مثال لکھیے اگر کوئی نہر بہ رہی ہے اگر کوئی نہر اس انداز میں بہ رہی ہے اگر کوئی نہر اس انداز میں بہ رہی ہے کہ اس کے ایک طرف کا علاقہ نشیب میں ہے یعنی نیچا ہے کہ اس کے ایک طرف کا علاقہ نشیب میں ہے اور دوسرے طرف کا علاقہ اونچائی پہ ہے اونچائی میں تو اونچائی والوں کو پانی لگانے میں ٹائم زیادہ لگے گا تو اونچائی والوں کو پانی لگانے میں ٹائم زیادہ لگے گا اس لیے کہ پانی ڈھو ڈھو کے لے کر جانا پہلے زمانے میں بورنگ وغیرہ کا سسٹم تھوڑی نہ تھا ابھی بھی بہت سی علاقوں میں بورنگ کا سسٹم ہے لوگ ہاتھوں کے ذریعے سے لگاتے ہیں پانی تو وہ لوگ یہ کہیں کہ نیچے والے ہفتے میں 3 دن پانی لیں گے نیچے والے ہفتے میں 3 دن پانی لیں گے اور اوپر والے ہفتے میں 4 دن پانی لگائیں گے یعنی اس کی کمی اس طرح پورے کر رہے ہیں نہر کے پانی لگانے کی کہ نیچے والے 3 دن لگے اوپر والے جو ہے 4 دن لگے تو ان کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ القدیم یترک علی قدمہ تو ان کی یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ القدیم علی قدمہ لکھیے اس قاعدے کی جدید تطبیقات وہی ہو سکتی ہیں جو قاعدہ نمبر 4 میں گزری ہیں اس قاعدے کی جدید تطبیقات وہی ہو سکتی ہیں جو قاعدہ نمبر 4 میں گزری ہیں لکھیے ملاحظہ مطلب نوٹ ہوتا ہے ملاحظہ لکھیے یہ قاعدہ ان تمام مسائل میں کام آ سکتا ہے یہ قاعدہ ان تمام مسائل میں کام آ سکتا ہے جن میں دستاویزات غائب ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں اور بعد میں نزاع پیدا ہوا اس طرح کے مسائل آتے رہتے ہیں سمجھ رہے ہیں دستاویزات غائب قبرستان کا معاملہ ہوتا ہے مسجد کا معاملہ ہوتا ہے مدرسے کا معاملہ ہوتا ہے کنویں کا معاملہ ہوتا ہے عیدگاہ کا معاملہ ہوتا ہے پرانے وقت کی پراپرٹی کا معاملہ ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں دستاویزات غائب ہو جاتی ہیں شرطیں غائب ہو جاتی ہیں کچھ ملتا نہیں ہے وہ کچھ کہتے ہیں یہ کچھ کہتے ہیں
تو लिखिए जिनमें दस्तावेजात गायब हो गई हो और बाद में निज़ा पैदा हुआ हो तो जैसा तामुल चला आ रहा हो वैसा ही फैसला किया जाएगा। अल कदीम युतरकु अला क़िदमिही को देखते हुए, ठीक है, अल कदीम युतरकु अला क़िदमिही को देखते हुए आप फैसला करेंगे कि दस्तावेजात नहीं मिल रही हैं, किसी के पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास कोई कागजी कार्रवाई नहीं मौजूद है, तो अब तक के जैसा चला आ रहा है, जिस फरीक के हक में वो चीज थी उसी की मानी जाएगी। अल कदीम युतरकु अला क़िदमिही, या जो चीज अब तक वहां पर बनी हुई थी वही मानी जाएगी, वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पर एक आदमी कह रहा है इसको फला आदमी ने मस्जिद के लिए छोड़ा था, दूसरा आदमी कह रहा है इसको मदरसे के लिए छोड़ा था, मदरसा पर बनना चाहिए, मस्जिद नहीं बनना चाहिए। तो देखा जाएगा किसके लिए किसके इस्तेमाल में थी। अगर वो नमाज पढ़ने के इस्तेमाल में आ रही थी तो मस्जिद बनाई जाएगी, नमाज पढ़ने के इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, यूं ही पड़ी हुई थी, तो मदरसा भी बना सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अल कदीम युतरकु अला क़िदमिही को देखते हुए फैसला करेंगे, ये बहुत अहम बात है, समझ रहे हैं? इसका हवाला भी लिख लीजिए, अल मुफस्सल सफा 386, अल मुफस्सल सफा 386। मौलाना अम्मार साहब ने अपनी वीडियो ऑफ कर लिया ताकि इत्मीनान से लिखें। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि किसी आदमी के बारे में बदगुमान नहीं होना चाहिए। हत्ता कि लिखा है कि अगर आपकी मस्जिद से आपकी चप्पल चोरी हो जाए तो ये मत कहें कि किसी नमाजी ने चुरा लिया है, बल्कि ये कहें कि चोर नमाज पढ़ने चला आया होगा। ये मत कहें कि नमाजी चुरा के लेके चला गया है। बात समझ आई? चलिए, किसी से बदगुमान नहीं। तो ये हो गया। अच्छा, अब क्या है इसके आगे? अब इसके बाद जो आ रहा है, बात समझ आई ना? ये कायदा समझ में आया आप लोगों को? अल कदीम युतरकु अला क़िदमिही के अंदर कई चीजें हमने आपके सामने पेश की मशाइख, जिनमें इस कायदे का तर्जुमा भी आ गया, इसकी तशरीह भी आ गई, और इसमें कदामत का मेयार क्या है, कदीम किसको कहा जाएगा, वो उसका मतलब क्या है वो आ गया है, इस कायदे की असल क्या है, इस कायदे की शर्तें क्या हैं, समझ रहे हैं? उस साहिब कदीम को इख्तियार होगा कि नहीं होगा, इस कायदे का बुनियादी मकसद क्या है, इस कायदे की तत्बीकात क्या हैं, इस कायदे में पहले वाले कायदे में जोड़ क्या है। बात समझ में आई? इस सारी तफसीलात आपके सामने आ गई हैं। और इसके बाद वाला जो कायदा है अज़्ज़ररु ला यकूनु क़दीमन, वो भी इसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा तफसीली है। उसके अंदर भी कई चीजें हमने लिखने की कोशिश की हैं। एक तो उसकी असल की लिखी है, उसके अलावा ज़रर की किस्में क्या हैं, ज़रर का मेयार क्या है, ज़रर फाहिश किसे कहते हैं, ज़रर गैर फाहिश किसे कहते हैं, ज़रर आम किसे कहते हैं, ज़रर खास किसे कहते हैं। ये बहुत अहम चीजें हैं। आप अभी तक सिर्फ सुनते आ रहे होंगे, अभी तक आप सिर्फ सुनते आ रहे होंगे, कल इसको पढ़िएगा भी, ये ज़रर खास क्या है, ज़रर आम क्या है, इसकी हकीकत क्या है, वगैरह वगैरह। तो मजीद आपको इल्मी फायदा इंशाअल्लाह महसूस होगा। ठीक है? ठीक है साहब, चलिए आज यहीं पर रहने देते हैं, बाकी इंशाअल्लाह टुमारो।